بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور سکون میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ عام پانی کے برعکس آب زمزم کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں عجوا کھجور کا استعمال کرنے سے انسان سارا دن جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ اگر روز سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تازہ اور خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پئیں۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے مطابق ملا کرتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 129۔ ناظرین، جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈپریشن بہت سی پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ اور بھوک سے کم کھاؤ۔ ٹیکا لگوانے کے بعد اگر متاثرہ جگہ سوج جائے تو برف کی ٹکور کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کریں۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری ہو تو نہار منہ کھجور کھائیں۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں کھجور مفید ہے۔
گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ادرک پر نمک لگا کر کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ نہار موتین انجیر 40 دن استعمال کرنے سے اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ ہلدی کو شہد میں ملا کر چہرے پر لگانے سے کیل مہاسے ختم ہوتے ہیں۔ پودینہ اور میتھی کے پتے پیس کر لگانے سے چھائیاں کم ہوتی ہیں۔ کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر پوچھا گیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 127۔ جسم میں کولیسٹرول، شوگر یا دل کی بیماری ہو تو بادام اپنی صحت میں شامل کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چقندر زیادہ کھائیں، یہ جگر کو بھی مضبوط بناتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے کہ وہ صرف کسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7733۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ اگر آپ کو خارش یا الرجی زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ دوپہر کو روٹی
सालन के साथ बारीक कच्चा प्याज खाने से 4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े मर जाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और मैदे की बीमारियां रफ़ा हो जाती हैं। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नज़र आना चाहती है वो चुकंदर और खीरा खा लिया करे, हमेशा जवान नज़र आएगी। दोपहर को रोटी के साथ कटा हुआ प्याज खाने से मर्द की क़ुव्वत बा में इजाफा होता है। हैज़ा जैसी बीमारी भी नहीं लगती। खून की शुगर कंट्रोल रहती है। जिस शख्स की फ़िक्र और राय कमज़ोर होती है वो अक्सर धोखा खा जाता है। बाज़ लोगों को दोपहर के वक्त सुस्ती ज़्यादा पड़ती है, बदन बेचैन सा रहता है। अगर ऐसा हो तो खाना कम करें और सलाद ज़्यादा खाएं। जो इंसान हर मोड़ पर खुद पसंदी और तकब्बुर से काम लेता है वो बेतहाशा खताओं में पड़ सकता है। अगर जिस्म में दर्द रहता हो तो या जिस्म पर कहीं भी ज़ख्म हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का लेप ज़ख्मों पर लगाएं या दूध में डालकर पी लें। तकब्बुर तेरे पाँव को फिसलाता और तुझे मुसीबत के गड्ढे में डाल देता है। सबसे पहले तकब्बुर शैतान ने किया और नुकसान भी इससे हुआ। अबू ज़रा ने बयान किया और इनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फजर के वक्त पूछा, मुझे अपना सबसे ज़्यादा ए बिलाल उम्मीद वाला नेक काम बताओ। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैंने रात या दिन में किसी वक्त भी वज़ू किया तो नफल नमाज पढ़ता रहा। इतनी मेरी तकदीर में लिखी गई थी। सही बुखारी हदीस नंबर 145। मर्दाना ताकत को बरकरार रखने के लिए खजूर और दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। पाबंदी से बकरी का दूध पीने वालों की हड्डियों की ठोस बनने की शरह 50% तक बढ़ जाती है। नाखूनों पर रोज़ाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत रहते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। आलू भूनकर खाने से रंगत निखर जाती है। कमज़ोर लोग अगर आलू उबाल कर खाएं तो वज़न बढ़ता है और जिस्म में ताकत आती है। जिस्म में थकावट हो तो रात की रानी फूल को सूंघना शुरू कर दो। दिमाग फ्रेश होगा और जिस्म की थकावट दूर हो जाएगी। पुदीने का पानी नाक और कान में डालने से नाक और कान के कीड़े मर जाते हैं और सफाई भी हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ़ हो तो सब्ज़ चाय पिया करो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।